یہ عمر صاحب کا نام آپ لوگوں نے یہاں سے ہٹوایا ہے. جناب اسپیکر, ہم نے آپ کو اپلیکیشن دی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے. ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن جناب محمود خان اچکزئی صاحب کو. وہ ہمارے لیڈر ہیں, وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, وہ خان نے منتخب کیا ہوا ہے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں آپ اپنا سیٹ سنبھال لیں. آپ آئیں آپ نوٹیفیکیشن پہ آئیں, آپ اپنا سیٹ سنبھال لیں. جناب اسپیکر, یہ تو ہمارا حق ہے. رول 39 میں آپ کے لا منسٹر نہیں ہے لیکن آپ کو انفارمیشن منسٹر ایکسپلین کر دے گا. جناب اسپیکر, آرٹیکل 66 اور 67 آئین کے مطابق اس اسمبلی نے رولز بنائے ہیں اور رولز جیسے آپ بنائیں اس پہ عمل کروائیں. فار انسٹنس انڈیا میں ایک رول یہ ہے کہ لوک سبھا میں لیڈر آف دا اپوزیشن پارٹی کو تب ملے گا جب وہ پارٹی 55 سیٹیں جیت چکی ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے والا جو لوک سبھا تھا اس میں کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی کو لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں بنایا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہمارے رولز پہ پورا نہیں اترتا, اور یہ آئینی رولز ہے. ہمارے بھی آئینی رولز ہے. ہمارے آئینی رولز میں یہ لکھا ہوا رول 39 میں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن, یہ حق اپوزیشن کا اور عددی تعداد اپوزیشن بینچز پہ جو لوگ بیٹھنے والے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے. ہم نے 74 ایم این اے کے ساتھ 72 ایم این اے کے ساتھ, ہم یہ ایوان میں ہماری میجارٹی 180, جب بیٹے تو ہم تھے 91. آج ہم بیٹے آپ نے کنویکٹ کروا کے نکال کے اب ہم ہیں 76. ہم نے 74 کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک اپلیکیشن گزاری ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کریں. مجھے یہ بھی امید ہے مولانا صاحب بھی ہمیں اس پہ سپورٹ کریں گے. وہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی ایوان کے لیے, جمہوریت کے لیے, اس رول آف لا کے لیے, ان کے لیے بڑی قربانیاں ہیں. اینڈ وی آر پراؤڈ آف محمود خان اچکزئی صاحب. جناب اسپیکر, میں آپ سے اس لیے مطالبہ کرتا ہوں, یہ اپوزیشن مطالبہ کرتی ہے, یہ ایوان مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ رول کنسٹیٹیوشنل ہے. مہربانی کر کے آج ہی ان کا نوٹیفیکیشن کرے تاکہ وہ فارملی اپنا یہ سنبھال لے. ادروائز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا سیٹ سنبھال ہی لیں. تھینک یو جناب اسپیکر, میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں گے. شکریہ جی. طارق فضل چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ تھوڑا شارٹ کیجیے گا منسٹر صاحب, اس لیے کہ اسپیکر آئے ہوئے ہیں ایران کے اور ان کے شام کے فنکشنز بھی ہیں. سر میں کوشش کروں گا کہ بہت شارٹ اور ٹو دی پوائنٹ, اور جو چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے چند باتیں ایوان کے سامنے رکھنا اور ریکارڈ کی درستی کے لیے بھی چند نکات ہیں. سر سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جس 27 بنائی ویٹ پالیسی 2025 اور اس پالیسی کے مطابق ہم انشور کریں گے کہ اس کو ڈی ریگولرائز کرے, لیکن وزیر اعظم صاحب میرا خیال ہے آج کل 20 مہینوں میں اس نے 34 فارن وزٹ کیے ہیں. لگتا ہے آج کل وہ سفر کی نماز میرا خیال اسلام آباد پڑھتے ہیں اس کے تارٹ صاحب کے ساتھ بھی. تو وہ ادھر جناب اسپیکر ان کو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس پہ آپ توجہ دے دیں, یہ بڑا سیریس ایشو ہے. جناب اسپیکر میں ایک اور عرض کروں گا کہ یہ ہمیشہ سے 2 پوائنٹ, یہ جناب اسپیکر ایمان میں پارلیمنٹ میں صوبے میں جس کے پاس میجارٹی ہے اس صوبے کا حق ہے کہ اپنے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ چینج کر لے. اس ایوان میں جناب اسپیکر میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب تھے, پھر شجاعت صاحب آ گئے, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جناب اسپیکر شوکت عزیز صاحب آ گئے تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, پھر راجہ صاحب آ گئے تھے. یہ اس پارٹی کا حق ہے. پنجاب میں بھی ایسا ہوا تھا, دوست محمد کوسا صاحب تھے, پھر شہباز صاحب آ گئے تھے, پھر بزدار صاحب کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب آ گئے تھے. جناب اسپیکر ہم نے بھی KPK میں ایسا چینج کیا ہے, ہمارے مینڈیٹ ہے, ہمارا رائٹ ہے. اب وزیر اعلیٰ اپنا کیبنٹ بنانے کے لیے اور اپنی پالیسی گائیڈ لائنز اپنی لیڈر سے لینے کے لیے جیل جاتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک اس کی اجازت نہیں ملی. ہم سارے اپوزیشن یونانیمس ہو کر کے ایک ریزولوشن پٹ کرتے ہیں, ہم اسپیکر سے مطالبہ کرتے ہیں آپ رولنگ دے دیں. ہم یونانیمسلی کہتے ہیں ایک اکائی کا سربراہ ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہے. یہ ایوان مطالبہ کرتی ہے ان کو اجازت دی جائے کہ خان سے ملے. ہم سارا مطالبہ کرتے ہیں کہ اسپیکر صاحب آپ رولنگ دے, ان سے پوچھیں, ان سے ریکوائر کرائیں کہ انشور کرائے. اس سے عوام میں دوریاں پیدا ہو رہی ہے, عوام میں بڑوں دوریاں پیدا ہو چکی ہے.
اس سے اب نفرت کی طرف لوگ جا رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے وہ نفرت والی باتیں کریں, لیکن یہ ہمارا رائٹ ہے. جناب اسپیکر, ہم ایوان کو ہمیشہ مضبوط کرتے ہیں, اس چیئر کو ہم ہمیشہ ریگارڈ کرتے ہیں, کائنڈلی اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. ہم سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ساتھ سپورٹ کرو. اس کے ساتھ میں آخری ایک پوائنٹ بتاؤں گا جناب اسپیکر. جناب ہائی کورٹ کے آرڈر بھی ہمارے. جناب اسپیکر, میں آخر میں ایک بات اپوزیشن کی طرف سے کہوں گا. ہم میں نے پہلے بھی کہا تھا, we very gravely and seriously miss Umar Ayub Khan. He should have been here as a leader of the opposition. جناب اسپیکر, ہمارے ساتھ تو زیادتیاں بڑی ہوئی ہیں. اوور نائٹ کنویکٹ کیا گیا, ڈسکوالیفائی کرایا گیا, نکالا گیا, اور 7 اگست 2025 سے یہ پوزیشن خالی ہے. اسمبلی کو آر ٹی ایس کا الیکشن کہا گیا, اس سے پچھلے کو آر او زدہ الیکشن کہا گیا. یہ اعتراضات ہوتے رہے ہیں. آپ کو ابھی کوئی اعتراض ہے, ضرور عدالتیں کھلی ہیں, ان میں جائیں اور حلقے آپ چیلنج کریں کس کس حلقے کے اندر آپ کو اعتراض ہے, اس کے نتائج آپ کو عدالت سے لیں اور اس کے بعد بات کریں. مینڈیٹ بالکل موجود ہے. اور یہ بھی میں عرض کروں کہ آپ نے جو بات کی کہ آئین ایک زندہ ڈاکومنٹ ہے, ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے. اور باقی جو آپ نے امریکہ کا اور دیگر ممالک کا آپ نے ذکر کیا, تو میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں آئین میں امینڈمنٹ کنسنسس سے نہیں بلکہ 2/3 اکثریت سے ہوتی ہے. کنسنسس ہو بڑی اچھی بات, ایسا ہوا ہے ماضی میں, لیکن آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے. اور اب بھی اگر مزید امینڈمنٹ ہوگی تو 2/3 اکثریت سے ہی ہوگی. اور جو سپرٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی اسے فالو کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو انہوں نے عدلیہ کی بات کی, تو میں یہ گزارش کروں کہ اس سے پہلے بھی جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ عدلیہ کو اور ججز کو اٹیک کیا جا رہا ہے. میں آج یہ پوچھتا ہوں پاکستان کی وکلا برادری سے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے سے جو ہمارے ریگولر کیسز ہیں ان کی سنوائی میں زیادتی ہوئی ہے یا کمی ہوئی ہے؟ جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوتے ہیں, وہ جو مقدمات زیر التوا ہیں سپریم کورٹ میں, وہ ہوتے ہیں 10%, لیکن سپریم کورٹ کی ٹوٹل کارروائی کا وہ لے جاتے ہیں 50% ٹائم. اس لیے جو ریگولر مقدمات ہیں جو ہمارے پورے ملک سے وہاں پہ سائلین جاتے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں اور زیادہ وقت وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کو سنا جاتا ہے. اور معذرت سے اس میں ظاہر ہے ماضی میں آپ نے دیکھا کہ وہ کیسز جو ہیں ہیڈ لائن بھی بناتے ہیں, وہ کیسز آپ کی بریکنگ نیوز بھی بناتے ہیں, لہٰذا زیادہ ٹائم ان کیسز کی دیا جاتا ہے. آج اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ وکلا کے ساتھ مشاورت کے ساتھ 27ویں ترمیم میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اسے کانسٹیٹیوشنل کور دیا جائے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یہ تھوڑا شارٹ کیجیے گا منسٹر صاحب, اس لیے کہ اسپیکر آئے ہوئے ہیں ایران کے اور ان کے شام کے فنکشنز بھی ہیں. سر میں کوشش کروں گا کہ بہت شارٹ اور ٹو دی پوائنٹ, اور جو چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے چند باتیں ایوان کے سامنے رکھنا اور ریکارڈ کی درستی کے لیے بھی چند نکات ہیں.